نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ دیکھتے ہیں. رائنا کا معنی ہے، لفظی معنی ہے رعایت کرنا. رعایت کیجیے ہماری. اردو میں بھی لفظ رعایت استعمال ہوتا ہے. مراعات بھی اسی سے ہے، جس کے معنی ہے کسی کی بات پر کان رکھنا اور دوسرے کی حق کی رعایت کرنا. اصل میں یہ ہے راعی، اور نا کا مطلب ہے ہماری یا ہمیں، ہماری رعایت کیجیے. مراد ہے ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری طرف توجہ کیجیے. وقولو اور کہو انظرنا، انظرنا روٹ ہے نون زوئے رے، نظر، نظر کیجیے ہماری طرف، یعنی ہمیں دیکھیے. واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک. ننسخ نون سین خے، نسخ. نسخ کا لفظی معنی ہوتا ہے زائل کرنا، نقل کرنا. نقل کرنا، زائل کرنا، مٹانا، مسخ کرنا. جو چیز زائل کی جائے وہ منسوخ ہے، اور جو کرے وہ ناسخ ہے. تو قرآن کے اندر قرآن کے علوم سے متعلق ناسخ و منسوخ کا علم بھی ہوتا ہے، تو اسی مسئلے سے یہاں بحث ہوگی. ننسہا جو ہے یہ نسیان سے ہے، بھول جانا. تو نن سے بھلا دینا. انسا کہتے ہیں مؤخر کرنے کو. جو چیز ہم بھلا دیتے ہیں وہ بھی دراصل کیا کرتے ہیں، ایک طرح سے مؤخر ہی کر دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں، پوسٹ پون کر دیتے ہیں. فاعفو، عفو، عین فے واو، معاف کرنا. بدلہ لینے سے دستبردار ہونا. قصور کا بدلہ نہ لینا، معاف کرنا لیکن قصور کا بدلہ نہ لینے کے معنوں میں. وصفحو، وصفحو کا معنی بھی ہے معاف کر دو، درگزر کرو. فرق کیا ہے؟ وصفحو کا روٹ ہے صاد فے ہے، صفح، درگزر کرنا. قصور کا احساس بھی نہ ہونے دینا، قصور کا احساس نہ ہونے دینا، باز پرس نہ کرنا. یہ معاف کرنے سے زیادہ مشکل ہے. ترک ملامت. ایک ہے غفرہ جس سے استغفار ہوتا ہے، غفرہ ڈھانپ دینا، یعنی کسی کا عیب چھپا لینا، معاف کرنے کے معنوں میں ہے، لیکن تینوں میں فرق ہے. عفو معاف کرنا کس معنی میں کہ بدلہ نہ لینا. مثلا کسی کو کوئی کہے جاؤ تمہیں معاف کیا، کچھ نہیں کہتا تمہیں، لیکن احساس تو دلایا نا. اور وصفہ میں کیا ہے، اس سے بہتر، یعنی احساس بھی نہیں دلایا اور معاف کر دیا. مثلا کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی، اب آپ اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ سے مجھے تکلیف پہنچی، بس دل میں ہی اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ہے مٹا دینا. اس طرح مٹانا کہ نشان بھی نہ رہے، اپنے دل سے بھی مٹا دینا اور دوسرے کے دل میں بھی نشان نہ ڈالنا. اور غفرہ کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، یعنی چھپا دینا، پردہ پوشی کر دینا. یہاں استعمال نہیں ہوا لیکن بہت جگہ آئے گا، اس لیے ان کا فرق ذہن میں یاد رکھیں. ہاتو، ہاتو اصل میں آتو تھا، الف کو ہے سے بدل دیا گیا. آتو کا معنی کیا ہے، دو، لاؤ، آؤ. تو یہاں اسی معنی میں ہے. وجہ چہرہ، رخ منہ، ہر چیز کا وہ حصہ جو پہلے سامنے آئے، ہر چیز کا وہ حصہ جو پہلے سامنے آئے. اور اسی طرح اس کا معنی رضامندی بھی ہے. وجہ کا معنی رضامندی، کیونکہ رضامندی کا اظہار بھی کسی کے کہاں ہوتا ہے، چہرے پر ہوتا ہے. ناراضگی کا بھی چہرے پر اور رضامندی کا بھی. یعنی انسان اپنے منہ سے ایک لفظ نہ بولے لیکن اس کا چہرہ سب کچھ بتا دیتا ہے. تو ایک اور معنی پھر کیا ہے، رضامندی، یعنی ناراضگی کے کاموں سے بچ کر
اچھے کام کر کے کسی کی رضامندی چاہنا. اور رضوان اور مرضات کا لفظ بھی آتا ہے، اور رضوان مرضات، لیکن یہاں وجہ ہے. یحکم حکم، ہے کاف میم، فیصلہ کرے گا. حکم ہوتا ہے ایسا فیصلہ جس میں ظلم اور زیادتی کو روکا جائے، ایسا فیصلہ جس میں ظلم اور زیادتی کو روکا جائے. فصل بھی ایک فیصلے کے معنوں میں آتا ہے، ان اللہ یفصل بینہم، قرآن میں آتا ہے. تو فصل ہوتا ہے تمیز کرنا، جدائی ڈالنا، یعنی الگ الگ کرنا. اسی طرح قضاء، قاضی بھی ہوتا ہے نا فیصلہ کرنے والا، جیسے حاکم ہوتا ہے ایسے قاضی بھی ہوتا ہے. تو قضاء ہوتا ہے اس شخص کا آخری فیصلہ جس کے پاس اختیار ہو. جیسے قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، تو اس کے پاس اختیار ہے آخری فیصلے کے معنوں میں، بس حتمی فیصلہ، اٹل فیصلہ. اب حاکم کو حاکم کیوں کہتے ہیں، یا حاکم کا کیا کام ہوتا ہے کہ ظلم اور زیادتی کو روکے. تو یحکم فیصلہ کرے گا، یعنی ظلم اور زیادتی روک دے گا. اب تفسیر پہ آ جائیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے خطاب ہے. لا تقولوا راعنا، رائنا مت کہا کرو، ہماری رعایت کیجیے کا لفظ مت بولا کرو. کیوں؟ اس لفظ کے بولنے میں کیا حرج ہے؟ لفظ تو کسی بھی زبان کے ہوتے ہیں اور زبانیں ساری اللہ کی ہیں، تو اس لیے کیا کسی خاص زبان کے بولنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بعض الفاظ پسند نہیں؟ حالانکہ اس لفظ کے معنی میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، لیکن پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو آپ کی مجلس میں بیٹھ کر ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا حسد اور غبار نکالنے کی کوشش کرتے. ایسے ذو معنی الفاظ استعمال کرتے کہ جس میں ظاہری معنی کچھ ہو اور اندر کا معنی کچھ اور، خفیہ معنی کچھ اور. ایسے ہی الفاظ میں ایک لفظ رائنا تھا. رائنا کا بنیادی معنی تو ہے ہماری رعایت کیجیے، اور یہ اس وقت بولا جاتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے اور یہود میں سے کسی کو سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی بات دوبارہ بتائیے، دوبارہ کہیے. کہتے تو وہ رائنا تھے، لیکن بسا اوقات وہ زبان کو اس طرح موڑتے یا اس طرح پیچھے کو دباتے کہ رائنا کی بجائے رائنا بولتے. رائنا، اب دیکھیں نا، رائنا رائنا بولنے میں کوئی خاص فرق پتہ نہیں چلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاید بعض اوقات نہ پتہ چلتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ چل رہا تھا کہ کسی نے رائنا کہا ہے یا رائنا کہا ہے. رائنا کا کیا معنی ہو جاتا تھا؟ ہمارا چرواہا، گڈریا، بکریاں چرانے والا. تو اس طرح ایک طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے، مذاق اڑاتے. اسی طرح عبرانی زبان میں، ان کی اپنی ہیبرو لینگویج میں، رائنا، نون کے آگے جو الف ہے اس کو ہٹا کے، یعنی نون الف نا نہیں بلکہ رائن جیسے لکھتے ہیں لیکن زبر کے ساتھ. رائنا ایک لفظ تھا جس کا معنی تھا تم بہرے ہو جاؤ. تو بولتے تو بظاہر عربی تھے، لیکن معنی کیا ہوتا تھا؟ مراد عبرانی زبان والا. اور اسی کے ایک اور معنی احمق کے بھی ہیں. رائنا کے ایک اور معنی احمق، بدھو. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہوئی، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم یہود کی مشابہت چھوڑ کر اس لفظ کو جس کے اندر خباثت چھپی ہوئی ہے یا اس کے استعمال میں نیت خراب ہے، تم اس لفظ کا استعمال بھی چھوڑ دو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کتنی پیاری تھی. اسی سے توہین رسالت کی سزا کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ ایسے الفاظ کا بھی استعمال نہ کیا جائے جس میں کسی قسم کی توہین کا شبہ ہو. توہین ہونا تو بڑی بات ہے، توہین کا شبہ بھی نہ ہو. ایسے الفاظ جو ادب و احترام کے منافی ہوں ان کا استعمال درست نہیں. فقہ کی اصطلاح میں اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں.
سد ذریعہ، یعنی وہ ذریعہ بھی بند کر دینا، وہ راستہ بھی بند کر دینا جہاں سے کوئی فتنہ آ سکتا ہو. یعنی یہ لفظ جس میں بظاہر مسلمانوں کو تو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو چونکہ یہ لفظ ایسا تھا کہ جس کے پیچھے معنی درست نہ تھا یا نیت درست نہ تھی، اس لیے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ افعال کے علاوہ اقوال میں بھی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا. اقوال میں یعنی قول، گفتگو میں ایسی مشابہت کہ جس سے غیر مسلموں کے ہاں کوئی مخصوص معنی ہو کسی لفظ کے، وہ لفظ بھی زبان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی غیر مسلم بسا اوقات ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے، یعنی شبہ میں بھی پڑھنے سے بچنے کے لیے اس لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دینا چاہیے. یہاں دراصل یہ سکھایا جا رہا ہے اور اس کا ایک آلٹرنیٹ لفظ دیا جا رہا ہے، وقول انظرنا، اور کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے. رائنا کا لفظ چھوڑ کر انظرنا کہو. واسمعوا، اور سنا کرو تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پوری طرح اٹینٹو ہو کر بیٹھا کرو. یہ نہیں کہ پہلے جب بولا جائے تو توجہ نہ دی جائے اور اس کے بعد دوبارہ اچھا کیا کہا دوبارہ بولیں اور وسپر کرنا شروع کر دینا. یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک مخصوص واقعہ تھا، اس دور میں ہوا، گزر گیا، آج کیا ضرورت پیش آ گئی؟ آج تو مسلمان ہی ظاہر ہے کہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے اور ان کے اندر یہودی تو آ کے نہیں بیٹھیں گے اور نہ بیٹھتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو مینرز سکھانا مطلوب تھا، آداب سکھانا مطلوب تھا. نمبر 1، گفتگو میں صاف الفاظ استعمال کرو، شبہ والے نہیں جس میں کوئی برا پہلو نکلتا ہو. اور نمبر 2، یہ ادب کہ جو بات کہی جائے اسے غور سے سنا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے. واسمعوا، اور سنا کرو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. اہل کتاب سے مراد کون ہے یہاں؟ یہود. اچھا، اہل کتاب سے مراد حقیقت میں تو یہود اور نصارہ دونوں ہی ہیں، لیکن یہاں پر ہم یہود مراد کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانٹیکسٹ میں یہود ہی کا ذکر چل رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں یہود ہی تھے، عیسائی نجران کے علاقے میں تھے، بسا اوقات ان کے وفد آئے اور ان سے متعلق احکام بھی ہیں. تو اصلاً اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں ہیں، لیکن اکثر یہ لفظ یہودیوں کے لیے استعمال کیا گیا کیونکہ مسلمانوں کا زیادہ تر واسطہ یہود سے پڑتا تھا. اور یہاں اس جگہ پر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اگر پچھلی آیت کے حوالے سے بات کی جائے تو یہود مراد. وللمشرکین، اور مشرکین بھی نہیں چاہتے. کیا نہیں چاہتے؟ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے. یہ نبوت جو تمہیں عطا ہوئی، یہ رحمت جو تمہیں نصیب ہوئی، اس پر تمہارے دشمن تم سے حسد کرتے ہیں اور تمہارے لیے کوئی خیر خواہی نہیں چاہتے، اس لیے ہوشیار باش. واللہ ذو الفضل العظیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. وہ جسے چاہے اپنی رحمت عطا کر دے. اس کی رحمتیں کسی انسان کے مشورے پر نہیں اترتی، کسی انسان کے روکنے سے رک نہیں سکتی اور کسی انسان کے حسد سے ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے مسلمان کا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر میرا رب میرے لیے بھلائی چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک سکتا ہی نہیں. اسی لیے ہر نماز کے بعد ہمیں یہ دعا سکھائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ، لا مانع، کوئی روکنے والا نہیں، لما آتیت،
اس چیز کو جو تو دے دے، تو عطا کر دے. ولا معطیہ، اور کوئی عطا کرنے والا نہیں، لما منعت، جس چیز کو تو روک دے. نفع اور نقصان سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ چیز انسان کو بہت زیادہ جرأت مند بنا دیتی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی لے آتے ہیں. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہاں ایک خاص شبہ کا جواب دیا گیا ہے جو یہودی مسلمانوں کے دل میں پیدا کیا کرتے تھے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھی اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے، تو پچھلی کتابوں کے بعض احکام کی جگہ اب دوسرے احکام کیوں آ رہے ہیں؟ حکم بدلے کیوں گئے ہیں؟ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی فرشتہ اس کو لا رہا ہے وہی کو، پھر قرآن میں حکم مختلف کیوں؟ تو اس کا جواب یہاں پر دیا گیا. اسی طرح بسا اوقات قرآن پاک کے اندر بھی ایک حکم مٹا کر یا ہٹا کر دوسرا حکم لے آیا جاتا تھا. تو یہ بات قدیم دور میں بھی اور آج جدید دور میں بھی قرآن کی اوتھینٹسٹی کو مشکوک کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے کہ ہاں بھئی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کی خبر تھی، وہ جو حکم بعد میں دے رہا ہے وہ پہلے بھی دے سکتا تھا، تو ایسا کیوں ہوا؟ یاد رکھیے ناسخ و منسوخ وہ مسئلہ ہے جس میں اگر صحیح طور پر انسان کو علم نہ ہو تو انسان قرآن پاک سے بھی بدظن ہو سکتا ہے، مشکوک ہو سکتا ہے. اور بہت سے مسلمان نوجوانوں کو قرآن سے پھیرنے کے لیے اس چیز کا موقع یا فائدہ اٹھایا گیا ہے یا اس چیز کو ایک آڑ بنایا گیا ہے. لہذا اس کو یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے. جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ نسخ کے لفظی معنی کیا ہے؟ نقل کرنا. مثلا یہ نسخہ ہوتا ہے نا، نسخہ لکھا ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک طرح سے کوئی چیز کہیں اور تھی آپ نے لکھ لی. یہ نسخے ہوتے ہیں نا کتابوں میں. پھر اسی طرح خط نسخ بھی ہوتا ہے. خط نسخ بھی ہوتا ہے نا، لکھائی کا ایک نام ہے. نستعلیق ہوتا ہے اردو کا اور نسخ ہوتا ہے عربی کا. تو نسخ کا ایک مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا، لکھ لینا، یعنی نقل کرنا. اور اسی طرح ایک اور معنی ہوتا ہے زائل کرنا، زائل کرنا، مٹا دینا، ہٹا دینا. یہ تو ہے لغوی معنی. لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کا معنی ہے. ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا. نسخ کا معنی شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا ہے. نسخ اللہ تعالی کی طرف سے ہوا. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا. اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی بعض احکام منسوخ کر دیے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا. یہ کتنے ایسے حکم تھے؟ ان کی تعداد میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا ہے. شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر، یہ تفسیر کے اصولوں میں کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں ان احکام کی تعداد 5 بیان کی گئی. 5 بیان کی گئی ہے. نسخ 3 طرح سے ہوتا ہے. نسخ 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک مطلقاً نسخ، مطلقاً نسخ، نسخ فی الحکم، یعنی نسخ حکم آپ کہہ سکتے ہیں. حکم کو نسخ کرنا، حکم کو بدلنا، یعنی ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دینا. دوسرا نسخ مع التلاوہ، نسخ مع التلاوت، یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن پاک میں موجود رکھے گئے، ان کی تلاوت بھی ہوتی رہی، اور دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے اور اس کی تلاوت بھی باقی ہے. یعنی حکم بدل گیا ہے لیکن آیات موجود ہیں.
جہاں جہاں یہ ہوگا انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو بتایا جائے گا. اور تیسری قسم یہ ہے کہ ان کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی. حکم موجود، تلاوت منسوخ. مثلا قرآن پاک میں ایک آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے. معنی اس کا ہے عمر رسیدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو یقیناً انہیں سنگسار کر دیا جائے. اس آیت میں نسخ کی پہلی 2 قسموں کا بیان ہے. یعنی یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 106. اب دیکھیں کہ یہ جو عمر رسیدہ کو سنگسار کرنے کا حکم موجود ہے نا، حدیث میں آتا ہے، حکم موجود ہے اب بھی، لیکن قرآن میں آیت منسوخ ہے. پہلے میں کیا تھا؟ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لے آیا گیا. دوسرے میں بھی یہی ہوا، لیکن اس میں الفاظ موجود ہیں، تلاوت ہوتی ہے، منسوخ آیت کی بھی ناسخ کی بھی. اور تیسرے میں کیا ہے کہ حکم موجود ہے لیکن تلاوت نہیں ہے، منسوخ آیت کی تلاوت نہیں ہے. اب یہاں جو آیت ہے، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسہا، اس میں دوسری قسم کا نسخ یہاں مراد ہے، ننسخ. اور ننسہا میں پہلی قسم. ننسہا بھلا دیتے ہیں ہم اس کو، بھلا دیتے ہیں یعنی آیت اور پہلا حکم دونوں کوئی نہیں، لیکن جو بعد کا حکم ہے وہ موجود ہے. اور ما ننسخ میں کیا ہوا؟ یہ جو پہلے 2 قسم بتائے وہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے قدیم زمانے میں بھی نسخ کا انکار کیا ہے، اور جدید دور میں بھی بعض متجددین نے نسخ کو ماننے سے انکار کیا ہے. لیکن جو علماء امت ہیں، صحابہ کرام سے لے کر بعد کے زمانے تک، وہ سب نسخ کے قائل ہیں کہ نسخ ہوا، اور نسخ کو جاننا تفسیر سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ایک حکم کے بعد ایک دوسرا حکم دے دیا گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، وہ اپنے کانٹیکسٹ میں کسی خاص بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اسی طرح اللہ کے کلمات میں تبدیلی کا نہ ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس میں نسخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نسخ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگر تو نسخ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ یہ اس آیت کے خلاف ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا یا لا تبدیل لکلمات اللہ. تو جب پہلے کلمات بھی اللہ کی طرف سے تھے اور دوسرے کلمات بھی اللہ ہی کے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو خود حق ہے کہ وہ تبدیلی کر دے. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی اور تبدیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک حکم جب پہلے موجود تھا پھر اس حکم کو کیوں بدل دیا گیا؟ جیسا کہ آپ کو میں نے مثال دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک اجازت تھی کہ بہن بھائی شادی کر سکیں، اور بعد میں یہ نہیں رکھا گیا. تو وہ ایک وقتی ضرورت تھی. اگر اس کی اجازت نہ ہوتی تو دنیا میں نسل انسانی آگے چل ہی نہ سکتی تھی. ذرا سوچیں، آدم اور حوا کے اگر بچے ہوئے، یعنی کچھ بیٹے ہیں اور کچھ بیٹیاں، اور چونکہ وہ سب بہن بھائی ہیں اور وہ آپس میں شادی نہ کر سکیں تو اب ظاہر رعایت تو کرنی تھی. تو وہ ایک وقتی ضرورت تھی، اس لیے اس وقت اجازت تھی. بعد کی شریعتوں میں اس اجازت کو منسوخ کر دیا گیا، وہ حکم منسوخ کر دیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری شریعت کی ابتدا میں جائز تھیں، بعد میں ان سے روک دیا گیا. مثلا خمر اور میسر، جیسے قرآن میں آتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. تو پہلا حکم کیا آیا؟ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے بڑے فائدے بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس میں شراب کے فائدوں کی بات ہو رہی، اور اس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی. بعد میں ایک اور آیت آتی ہے، پھر ایک تیسری آیت آتی ہے جس سے قطعی طور پر شراب کی حرمت ثابت ہو جاتی. اب اللہ تعالیٰ نے جو پہلے حکم تھے جس میں شراب کا نقصان تو بتایا گیا لیکن ساتھ فائدہ بھی ذکر کر دیا گیا، اس کی حرمت کا ذکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی طبیعت کے اندر کچھ ایسی کمزوری ہے
کہ کچھ باتیں یکایک اور فوری طور پر ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ آپ یوز ٹو ہوتے ہیں سردی کے ساتھ، گرمی کے ساتھ. مثلاً سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو اگر یکایک آپ کو سخت گرمی لا دی جائے تو کتنا مشکل ہو، تو وہ ایک دم انسان کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے، تو اس سے طبیعت بہت متاثر ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ رات سخت اندھیرے میں اگر سورج کا بٹن آن کر دیا جائے ہم سب اندھے ہو جائیں یقینی طور پر ہے. یا اسی طرح اگر دن میں آپ سڑک پہ چلتے چلے جا رہے ہو یکایک بلیک آؤٹ ہو جائے، مکمل اندھیرا چھا جائے تو کیا حالت ہو، مشکل ہے نا. اسی طرح کوئی گاڑی ایک سڑک پر تیز چل رہی ہے، یکایک اس کو بریک لگا دی جائے تو کیا ہوگا، الٹ جائے گی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماں کے ساتھ ایک بچہ کس طرح مانوس ہوتا ہے. اگر ایک پلا پلایا بڑا بچہ لا دیا جائے ماں کو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے ساتھ تعلق ڈیولپ ہوتا ہی نہیں جو ماں اپنے پیٹ سے ایک بچے کو جنم دینے کے بعد، اور اس میں بھی آپ دیکھیں پریگننسی میں بھی 9 months لگتے ہیں، مانوس ہوتی ہے اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد پیدائش کے بعد جو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ مانوس ہوتی جاتی. تو آپ دیکھیں گے کہ کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کیا ہے، تدریج کا اصول ہے، گریجولی، سلولی، آہستہ آہستہ. یہ فطرت کا ایک طریقہ ہے. تو دین کے احکامات میں بھی یہ فطری طریقہ موجود ہے کہ احکامات کو آہستہ آہستہ دیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے نماز میں باتیں کی جاتی تھی. جب وہ واپس آئے لوگ وہاں سے ہجرت کے بعد تو انہوں نے حسب معمول جو مکہ میں مسلمان تھے یا مدینہ میں آ گئے تھے ان سے بات کرنا چاہی، تو انہوں نے سلام کیا تو جواب نہ دیا گیا. انہوں نے آ کے جب سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا. تو جب پوچھا گیا تو پتا چلا کہ اب حکم آ گیا ہے وقوموا للہ قانتین، اب نماز میں باتیں نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ معراج سے پہلے بھی مسلمان نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن اوقات کا تعین اور تعداد جو ہے وہ معراج کے موقع پر معین ہوئی. اسی طرح آپ دیکھیں زکوٰۃ دیتے تھے پہلے بھی، مکی صورتوں میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کی مقدار اور اس کا طریقہ کار بعد میں طے کیا گیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ مکہ کے 13 سال شراب حرام نہیں ہوئی، مدینہ میں آ کر بھی ابتدا میں حرام نہیں ہوئی، پھر آہستہ آہستہ مینٹلی پریپیئر کیا گیا حتیٰ کہ بالکل حرمت کا حکم آ گیا. اسی طرح سود کی حرمت کا حکم بھی آخر میں ہوا. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تدریج کے قاعدے کے تحت ایک حکم کے بعد دوسرا لایا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے لیے علاج تجویز کرتا ہے. پہلے وہ آپ کو ایک دوا دیتا ہے، ایک کورس کرواتا ہے، اس کے بعد دوسری دیتا ہے، پھر اس کے بعد تیسری دیتا ہے، اور تیسری کے بعد آپ شفا یاب ہوتے ہیں. وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ جس سے آپ شفا یاب ہونے والے ہیں وہ پہلے ہی دے دے؟ دینی چاہیے نا اس کو آپ کو. اگر وہ دے دے تو کیا ہو، اگر وہ پہلے ہی درجے پہ دے دے آپ کو وہ دوا جو تیسرے سٹیپ پہ دینی چاہیے تو آپ کا جسم اس کو ایکسپٹ نہ کرے، آپ صحت مند ہونے کی بجائے مزید بیمار ہو جائیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو آپ کے بارے میں معلوم تھا کہ آپ کے لیے اصل فائدہ کس چیز میں ہے، اصلی حکم کس چیز میں ہے، لیکن آخر پہ جو بات آئی وہ اس وقت دی گئی کہ جب وہ ایکسپٹیبل تھی. پھر اس کے بعد او ننسہا، یا ہم اس کو بھلوا دیتے ہیں، یعنی کچھ احکامات ایسے تھے کہ جو بالکل ذہنوں سے محو کر دیے گئے، یا ان کی جو آیت کی تلاوت تھی وہ قرآن پاک سے اٹھا لی گئی. فرمایا کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس شبہ کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا، جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یعنی اس کا حکم منسوخ کرتے ہیں یا اس کی تلاوت منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر چیز لاتے ہیں. یعنی جس طرح پچھلی کتابوں کو منسوخ کیا کس نے؟ قرآن نے. تو یہ پچھلی کتابوں کو منسوخ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ نأتی بخیر منہا، ہم ایک اس سے بہتر چیز لے کر آ رہے ہیں.
ایک کمپلیٹ اور فائنل ورژن، او مثلہا یا بسا اوقات اس جیسی یا اسی لیول کی چیز لے آتے ہیں، اسی معیار کی چیز. الم تعلم، تمہیں یہ بات مشکل کیوں نظر آتی ہے؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے. جس رب نے پہلے ایک حکم اتارا اسی نے دوسرا اتارا. لہذا جس شخص کو رب کی بات ماننا ہے اس کے لیے اس کے ماننے میں کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ تو رب کی بات مان رہا ہے، پہلی بات بھی اور بعد کی بات بھی. الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار.